السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 سے 18 تک پڑھا۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی ہمارے چینل پر نیا ہے تو پہلے وہ ہمارے دی گئی پہلی ویڈیوز کو پڑھے سنیں، اس کے بعد اس ویڈیو پر آئے۔ اس طرح سے آپ کو اچھے سے سمجھ لگے گی کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور کس طریقے سے باتوں کو لے کے چلا جا رہا ہے۔ اس طرح آپ کو پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا اور سمجھ بھی اچھی لگے گی۔ جی تو چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب یا مثل تیز بارش کے، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیریاں، ورعد اور گرج، وبرق اور چمک، یجعلون کرتے ہیں وہ، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد قریب ہے، برقو بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب کبھی، اضاء لہم ان کے واسطے روشنی ہوئی، مشوا وہ چلے، فیہ اس میں، واذا اور جب، اظلم اندھیرا چھایا، علیہم ان کے اوپر، قاموا کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کے دیکھنے کی طاقت، ان اللہ بے شک اللہ، علی کلی ہر شے پر، شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں،
اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے وہ لوگو، سعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان کو جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، یہ امید کرتے ہوئے، تتقون، کہ تم پرہیزگار بنو۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا، تاکہ اس عادت مند انسان ہدایت و تقویٰ کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے۔ اب تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایہا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقویٰ حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے واسطے، اردا، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزلا، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرجا، پھر نکالا، بہی، من الثمرات، اس سے پھلوں کو، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے واسطے، فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے واسطے، انداداً، شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے کہ مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمانوں زمین کو پیدا کرنا، آسمانوں زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔
یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہی تھا۔ اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔